بھی شک نہیں ہے، لیکن یہ سارے رشتے بعد میں ہیں، مصطفیٰ کا رشتہ پہلے ہے۔ سارے رشتے بعد میں ہیں، مصطفیٰ کا رشتہ پہلے ہے، کیونکہ سسر کا رشتہ دنیا میں ہے، سالے کا رشتہ دنیا میں ہے، خاندان کا رشتہ دنیا میں ہے، باپ بیٹے کا رشتہ دنیا میں ہے، بہن بھائی کا رشتہ دنیا میں ہے، شوہر بیوی کا رشتہ دنیا میں ہے، پڑوسی کا رشتہ دنیا میں ہے، لیکن مولا قیامت کے میدان میں کون سا رشتہ کام آئے گا؟ کیا سسرال کا رشتہ کام آئے گا؟ کیا بھائی کا رشتہ کام آئے گا؟ کیا بہن کا رشتہ کام آئے گا؟ کیا باپ کا رشتہ کام آئے گا؟ کیا خالہ کا رشتہ کام آئے گا؟ خدا کی قسم قیامت کے میدان میں نہ سسر کام آئے گا، نہ ساس کام آئے گی، نہ سالی و سالہ کام آئے گا، نہ خاندان و قبیلہ کام آئے گا۔ اگر قیامت کے میدان میں کوئی کام آئے گا تو مدینے والا آمنہ کا لال کام آئے گا، اور پکار کر کہے گا سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت۔ زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، زمانہ تمہیں کاٹنے کی تیاری کر رہا ہے، تم ابھی مدہوشی کے عالم میں ہو، زمانہ تمہاری بوٹیاں کرنے کو تیار ہے۔ بولو کیا تیاری کی ہے NRC کی تم نے؟ ہے کوئی تیاری تمہارے پاس؟ کیا تیاری کی ہے دشمن سے فائٹ کرنے کی؟ ہے کوئی تیاری تمہارے پاس؟ جب تمہیں اپنا وجود پتہ نہیں، اپنا شعور پتہ نہیں، اپنی باڈی کا تمہیں شعور نہیں ہے، اپنے جسم کا تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں اپنے پارٹس آف باڈی کا علم نہیں ہے، تو کیا علم لے کر کرو گے؟ ارے خدا کی قسم وہ 313 تھے بدر کے میدان میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں پہنچے ہیں، آمنہ کا لال میدان بدر میں پہنچا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس گاؤں کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آمنہ کا لال میدان بدر میں ہے، مدینہ طیبہ سے ایک دور میدان ہے جس کا نام میدان بدر ہے، اس بدر کے میدان میں آمنہ کا لال ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ کون نبی ہے جو حضرت آدم کا امام ہے؟ کون نبی ہے حضرت عیسیٰ و زکریا کا امام ہے؟ بدر کے میدان میں کون نبی ہے جو حضرت سلیمان و یحییٰ کا امام ہے؟ کون نبی میدان بدر میں ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں وہ نبی میدان بدر میں ہے جس کے لیے بریلی کے رضا کا قلم بول رہا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ نبی میدان بدر میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 مجاہدین کی جماعت کو لے کر میدان بدر میں پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا سر رکھ دیا سجدے میں، اور میرے نبی نے رو کر کہا تھا، میرے نبی نے بلبلا کر کہا تھا، میرے نبی نے تڑپ کے کہا تھا، آہو بکا نکال کر کہا تھا، آواز نکال کر مولا اس بدر کے میدان میں آ گیا ہوں، پروردگار اس بدر کے میدان میں آ گیا ہوں، کسی فوجی کی جماعت کو لے کر نہیں آیا ہوں، کسی تلوار چلانے والے کو لے کر نہیں آیا ہوں۔ اے اس گاؤں کے مسلمانوں، ضلع پیلی بھیت کے مسلمانوں، اگر تمہاری غیرت اجازت دے تو اس جملے کو دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، ورنہ تمہاری گردنیں کٹیں گی، کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ تمہاری بہنوں بیٹیوں کی عزت کو کھلواڑ بنایا جائے گا، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ تمہارے بچوں کی گردنوں کو کاٹا جائے گا، کوئی تمہاری حمایت کرنے نہیں آئے گا، نہ کوئی سیاسی نیتا آئے گا، نہ کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر آئے گا۔ اللہ کے نبی میدان بدر میں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا اے اللہ میں میدان بدر میں فوجیوں کی جماعت کو لے کر نہیں آیا ہوں، ظفر بزمی تاریخی جملہ میرے نبی کا نوٹ کرو۔ میرے نبی نے جو جملہ فرمایا بدر کے میدان میں، مولا میں ان سپاہیوں کو لے کر نہیں آیا ہوں، تلوار بازوں کو لے کر نہیں آیا ہوں، میدان کے شہسواروں کو لے کر نہیں آیا ہوں، میں ہتھیار بازوں کو لے کر نہیں آیا ہوں۔ ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں آمنہ کے لال نے کون سا جملہ کہا تھا؟ اب میرے مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہیں، سر میرے نبی کا سجدے میں جھکا جا رہا ہے اور زبان سے جملہ جاری ہو رہا ہے، اے پروردگار میں تلوار چلانے والوں کو لے کر نہیں آیا، ہتھیار بند فوج کو لے کر نہیں آیا۔ آسمان سے آواز آئی اے میرے نبی کس کو لے کر آیا ہے؟ سنو میری قوم کے لوگوں، اللہ کے نبی نے رو کر کہا تھا مولا میں سپاہیوں کو لے کر نہیں آیا، مسجد نبوی کے نمازیوں کو لے کر آیا ہوں۔ مولا نمازیوں کو لانا میرا کام ہے، فاتح
بدر بنانا تیرا کام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اسلام. واہ 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 واہ. جاؤ وہ نبی کہہ رہا ہے، وہ رسول کہہ رہا ہے، اور تم سوچ رہے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو نعرہ لگا کر کامیاب. لا، بریلی کے تمام مراکز سے فتویٰ لے کر آ کے نعرہ لگا کر تو کامیاب ہو جائے. قرآن کی ایک آیت مجھے دکھا دے کہ نعرہ لگا کر تو کامیاب ہو جائے. دکھا قرآن کی 6666 آیتیں کریمہ میں دکھا. یہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، طلباء بھی بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بھی بیٹھے ہیں. کسی ایک قرآن کی آیت میں دکھا دو کہ نعرہ لگا تو جنت میں چلا جائے. بخاری کے حدیث میں دکھا دو کہ نعرہ لگا جنت میں چلا جائے. نہیں دکھا سکتے. تم نے اپنا شعور کھو دیا، اپنا وقار زندگی کھو دیا، اپنا شعار بندگی کھو دیا، اپنا نظام زندگی تباہ کر دیا. اس کے باوجود سمجھتے ہو جنت ہمارے باپ کی ہو گئی. اللہ کے پیغمبر نے بدر کے میدان میں کہا مولا میں مسجد نبوی کے نمازیوں کو لے کر آیا ہوں، مسجد نبوی کے سجدہ کرنے والوں کو لے کر آیا ہوں، مسجد نبوی میں رکوع کرنے والوں کو لے کر آیا ہوں. مولا اس جماعت کو لے کر آیا ہوں جو مسجد نبوی میں رات کے سناٹے میں اندھیرے میں جب دنیا سوتی ہے تو یہ میرے مجاہدین تیری عبادت میں روتے ہیں. جب دنیا آرام کرتی ہے تو یہ میرے جانثار صحابہ تجھے راضی کرتے ہیں. جب دنیا محو استراحت ہوتی ہے تو میرے یہ غازیان اسلام میرے وفادار شہدائی تیری بندگی میں لگے رہتے ہیں. اب پروردگار یہاں تک تو لانا میرا کام ہے، آگے تک کامیابی دینا تیرا کام ہے. اب بولو خدا کی بارگاہ سے کیا آواز آئی ہوگی، اللہ کے دربار سے کیا آواز آئی ہوگی. اگر تمہارے دل کی چھاتی پر چوٹ لگے تو قبول کرنا. جب میرے نبی نے رو کر کہا مولا مسجد کے نمازیوں کو لایا ہوں، مولا مسجد نبی کے رکوع کرنے والوں کو لایا ہوں، مولا مسجد نبی کے سجدہ کرنے والوں کو لایا ہوں، خدا کی بارگاہ عرش اعظم کا پایا لرز گیا ہوگا، کائنات تھرا کے رہ گئی ہوگی، پوری دنیا کے اندر بھوچال آ گیا ہوگا. حضرت جبرائیل حیران ہو گئے ہوں گے مولا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا طرفہ تماشا ہے بدر کے میدان میں کہ تیرا نبی آہو بکا کر رہا ہے، تیرا نبی گریہ وزاری کر رہا ہے، تیرا نبی رونے پہ روئے جا رہا ہے. مولا یہ کیا معاملہ ہے. نبی کی زبان سے پھر نکلا مولا مسجد کے نمازی لے کر آیا ہوں. نبی کی زبان سے پھر نکلا مولا مسجد میں رکوع کرنے والوں کو لایا ہوں، فجر پڑھنے والوں کو لایا ہوں، ظہر کی نماز پڑھنے والوں کو لایا ہوں، عصر پڑھنے والوں کو لایا ہوں، مغرب پڑھنے والوں کو لایا ہوں، عشاء پڑھنے والوں کو لایا ہوں، تہجد گزاروں کو لایا ہوں، اشراق و اوابین پڑھنے والوں کو لایا ہوں، قرآن کے قاریوں کو لایا ہوں، قرآن کی ورق گردانی کرنے والوں کو لایا ہوں، تسبیحات و تحلیلات کرنے والوں کو لایا ہوں. اب آسمان سے آواز آئی، اب رب کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے. اگر تمہارا عشق اجازت دے تو خاموشی سے سبحان اللہ بولنا اور نعرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آسمان سے آواز آئی. جب میرا نبی کہہ کے خاموش ہو گیا، جب میرا رسول کہہ کے خاموش ہو گیا تو اب رب کی باری ہے، اب خالق کائنات کی باری ہے، اب حاکم کائنات کی باری ہے، اب مالک کائنات کی باری ہے، اب مالک یوم الدین کی باری ہے، اب کائنات کے کریٹر کی باری ہے، کائنات کے نرمان کرنے والے کی باری ہے. آسمان سے آواز آئی، اے نبی کس کو لے کر آیا؟ نبی نے کہا مولا نمازیوں کو لے کر آیا. تو فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل ڈونٹ سٹ ایٹ سدرۃ المنتہا رائٹ ناؤ، یو ول ہیو ٹو نیئر پروفٹ محمد الرسول اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا اے جبرائیل ذرا سدرہ سے کھڑا ہو جا. حضرت جبرائیل کھڑے ہو جاتے ہیں. حضرت جبرائیل نے کہا what should I do my Allah on this time my Allah. اللہ مجھے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے کہا سدرہ کی کرسی کو چھوڑ. حضرت جبرائیل نے سدرہ کی کرسی کو چھوڑا. اللہ نے فرمایا جا تیزی کے ساتھ میرے نبی کے دربار میں جا. حضرت جبرائیل نبی کے دربار میں جاتے ہیں. غور تو کرو نبی کا جملہ دیکھو. اب اللہ کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی حمایت آ رہی ہے، اللہ کی نصرت آ رہی ہے، اللہ کی رضا شامل ہو رہی ہے. فوراً سید الملائکہ جبرائیل آ گئے اور قرآن کی آیتیں دی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اور جبرائیل نے آ کر میرے نبی سے کہا آقا ادھر آپ نے خدا سے کہا تو رب نے مجھے بھیجا ہے، جا نبی سے کہہ دے ان کو لانا تیرا کام ہے، بدر کا فاتح بنانا میرا کام ہے.
گئے ہو تم. کبھی تم نے سنا ہے؟ نہیں, تمہیں مزہ چاہیے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنی گالیاں دینا میرے جانے کے بعد, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے دوبارہ بلانا یا مت بلانا, لیکن بات وہ کہہ کر جاؤں گا جو میرا نبی کہہ کر. بولو, تمہارے لیے کیا مدد آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی. کسی بے نمازی کے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی. تم رات دن نہیں ہزاروں جلسے کرا لو, 1 کروڑ روپے کے جلسے کرا, تمہارے لیے کوئی مدد نہیں آئے گی. اگر آئے تو دکھا مجھے حدیث سے ثابت کر. کوئی مدد نہیں, تم مارے جاؤ.